اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين صدق اللہ مولانا العظیم۔ عزیزان گرامی، سورہ یوسف کا دوسرا رکوع شروع ہوا ہے۔ پہلے رکوع میں تقریباً تمہید تھی اور سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب کا تذکرہ تھا کہ انہوں نے خواب دیکھا اور اپنے ابا جان سے ذکر کیا، اور ابا جان نے ان کو منع کر دیا تھا کہ یہ خواب کسی کو بتانا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا احسان کرنے والے ہیں۔ اب آگے دوسرا پہلو یہاں بتائے گئے تھے کہ 4 کردار ہیں، 4 کردار ہیں، 2 اچھے اور 2 برے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی اور فرعون کی گھر والی، مصر کے بادشاہ کی گھر والی، یہ برے کردار ہیں۔ اور یعقوب علیہ السلام کا صبر اور یوسف علیہ السلام کی مظلومیت اور حسن اخلاق اور حسن کردار، یہ 2 اچھے پہلو ہیں، 2 اچھے کردار اس واقعے میں ہیں۔ تو بھائیوں کی طرف سے جو کچھ ہوا یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس کا تذکرہ شروع ہوتا ہے۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ بے شک ہے یوسف علیہ السلام میں اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائیوں میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے، پوچھنے والے کے لیے نہیں، پوچھنے والوں کے لیے، بہت سارے پوچھنے والے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ مدینہ کے یہودیوں نے مکے کے مشرکوں کے توسط سے ایک سوال بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اس سے یہ سوال پوچھو، اگر یہ پیغمبر ہوگا تو صحیح جواب دے گا۔ وہ سوال یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کا خاندان تو فلسطین میں آباد تھے، یہ مصر میں کہاں سے آ گئے بنی اسرائیل؟ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خاندان مصر میں کیسے پہنچا ہے، کیا طریقہ ہے، کیسے پہنچا یہ مصر میں؟ خاندان اسحاق علیہ السلام، یہ ابراہیم علیہ السلام کا ہی خاندان ہے۔ تو کہتے ہیں کہ سورہ یوسف نازل ہوئی تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کے توسط سے یہ لوگ فلسطین سے مصر پہنچے ہیں۔ لیکن یہاں صرف یہ بات نہیں ہے، صرف سوال یہ نہیں ہے، بلکہ پوری انسانی زندگی کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے نا تو سورہ یوسف میں اس کا جواب موجود ہے۔ خاندانی زندگی کے معاملات میں کسی کے ساتھ الجھن ہو، اخلاق اور شرافت کے بارے میں کسی کا سوال ہو، ریاست اور حکومت کے بارے میں کسی کا سوال ہو، ظلم اور مظلومیت کے بارے میں سوال ہو، مکر، فریب، دھوکے بازی کا سوال ہو، جھوٹ اور جھوٹے کردار کا سوال ہو، تو قرآن مجید کی اس صورت میں تمام پوچھنے والوں کے لیے سوالات کے جوابات ہیں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف سازش کی ہے، وہ سازش آگے آ رہی ہے۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ، جب وہ کہنے لگے کہ البتہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی احب الی ابینا منا، یہ زیادہ محبوب ہیں ہمارے والد صاحب کو ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم تو ایک پوری جماعت ہیں، ان ابانا لفی ضلال مبین، یقیناً ہمارے ابا جان تو کسی غلطی پر ہیں اور واضح غلطی پر ہیں۔ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی یعنی بنیامین، یہ دونوں، جن کی والدہ کا نام راحیل بنت لوبان آتا ہے، یہ بنیامین کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھیں۔ بنیامین کو ان کی خالہ نے پالا تھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اسی راحیل کی دوسری بہن سے نکاح کر لیا تھا۔ تو چونکہ بنیامین چھوٹے تھے اور ان سے بڑے یوسف علیہ السلام تھے، اب جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آتا ہے اس زمانے میں یوسف علیہ السلام کی عمر 11 سال ہے یا 12 سال ہے۔ دیہاتی زندگی میں رہنے والا
اس زمانے کے حساب سے 11 سال 12 سال کا بچہ اچھی بھلی طاقت اور اچھی بھلی سمجھداری رکھتا ہوتا ہے، ہمارے بچوں کی طرح نہیں جو یوریا کی خوراک کھاتے ہیں اور مکس ملاوٹ کے کھانے کھاتے ہیں۔ تو 11 یا 12 سال عمر تھی، لیکن بھائیوں کو جو ضد تھی وہ یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی دونوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ یہ جوان تھے اور ان میں سے اکثر شادی شدہ تھے، اور ظاہر ہے کہ دیہاتی زندگی میں خاندان کا پورا سہارا نوجوان ہی ہوا کرتے ہیں، کیونکہ بادشاہت اور حکومت تو ہے نہیں، امن، تحفظ، گھر کے کام کاج، کاروبار سب جوان ہی سنبھالتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو مسئلہ یہ ہوا کہ بجائے اس کے کہ مثبت پہلو سے سوچتے کہ چلو ہماری ذمہ داری اتری ہوئی ہے، ہمارے والد صاحب چھوٹے بچوں کو سنبھال رہے ہیں اور ہم کاروبار کر رہے ہیں، تجارت بھی تھی اور زراعت کا بھی پیشہ اپنے حساب سے جیسے دیہات کا ہوتا ہے وہ تھا، اور اسفار بھی پیش آتے تھے، سفر کے لیے بھی نکل جاتے تھے۔ تو بجائے اس کے کہ یہ پہلو سوچتے بھائی کہ ہمارا تو کام بہت سارا ابا جان کر رہے ہیں، چھوٹوں کو سنبھالنا ہمارے ذمے میں ہو جاتا، بجائے اس کے ابا جان سنبھال رہے ہیں تو ہم آزاد ہیں۔ انہوں نے دوسرے پہلو سے سوچا کہ ابا جان ان کا زیادہ خیال رکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے اور جوان بچے کے مقابلے میں چھوٹے بچوں کی شفقت ماں باپ کے دل میں زیادہ رکھی ہے۔ بیٹے بڑے ہوتے جائیں گے، بیٹیاں بڑی ہوتی جائیں گی، چھوٹے جو آئیں گے تو چھوٹوں کے ساتھ زیادہ توجہ اور زیادہ محبت۔ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کی چونکہ تربیت مقصود ہوتی ہے، ان کو تربیت دینا ہوتی ہے، بڑے تو تربیت پا چکے ہوتے، تو چھوٹے بچوں کی تربیت ہوگی ہی شفقت کے ساتھ۔ شفقت نہیں ہوگی ماں باپ کے دل میں تو بچے کی تربیت نہیں ہو سکے گی۔ تربیت کا بنیادی اصول شفقت ہے۔ شفقت اگر مربی کے دل میں نہیں ہوگی تو اگلے کی تربیت نہیں ہو سکتی، یہ قانون ہے۔ تو ظاہر ہوتی ہے ماں باپ کو چھوٹے بچوں سے زیادہ شفقت ہوتی ہے، تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین کے ساتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کی زیادہ شفقت تھی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کی پیشانی ہی بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہی سے نبوت کے سلسلہ آگے چلانے والے، اور خواب کا تذکرہ بھی ہو چکا تھا، اس لیے یعقوب علیہ السلام زیادہ توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف رکھتے تھے، اور بنیامین ابھی چھوٹے ہی تھے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم پوری جماعت، طاقت تو ہم ہیں، ابا جان کے لیے سہارا تو ہم ہیں، یہ چھوٹے بہن بھائی، یہ چھوٹے بھائی یہ ابا جان کا سہارا تو نہیں بنیں گے۔ سہارا تو باپ کا جوان اولاد ہوتی ہے۔ دیہاتی زندگی، پھر خصوصاً اس زمانے کی جو بدویانہ زندگی تھی، اس میں تو ظاہر ہے کہ جوان ہی کام آتے ہیں۔ تو کام کاج کے حوالے سے اور ابا جان کی خدمت کے حوالے سے تو ہم ہیں، اور ہم کوئی تھوڑے تو نہیں ہیں، 10 ہیں ٹوٹل، جماعت ہیں پوری، اور پوری جماعت ہم خیال، ہم سب ایک خیال والے ہیں، یہ دونوں ہمارے ہم خیال نہیں ہیں۔ بعض تورات کی روایات میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے بارے میں اپنے والد یعقوب علیہ السلام کو کوئی چغلیاں وغیرہ کھاتے تھے کہ ابا جان یہ غلط کام کیا فلان نے، یہ غلط کام کیا فلان نے، اس لیے ان کو حسد ہو گیا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ روایت ضعیف ہے، قرآن پاک نے اس کو نہیں ذکر کیا، بلکہ اس حوالے سے ضرور تذکرہ ملتا ہے تفاسیر میں کہ یوسف علیہ السلام کا جو خواب تھا اس بنیاد پر یعقوب علیہ السلام کی توجہ یوسف علیہ السلام کی طرف زیادہ تھی۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا تو غلط راستے پر ہیں، ہمارے ابا جان تو خطا میں ہیں۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ جس زمانے کی یہ بات ہے، اس زمانے میں یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبوت ان کی چل رہی تھی، تو بیٹے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابا جان غلط راستے پر ہیں، تو کہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ وہ یعقوب علیہ السلام کی نبوت کے بھی منکر تھے، یعقوب علیہ السلام کی نبوت کا بھی انہوں نے انکار کر دیا؟ تو یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کی نبوت کے بارے میں کچھ کہا۔ انہوں نے عائلی اور خاندانی نظام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ خاندانی نظام کے چلانے میں ہمارے ابا جان سیدھے راستے پر نہیں ہیں۔ جو
ہماری مدعا ہے، جو ہمارا مقصد ہے کہ ان چھوٹے بہن بھائیوں کو اپنے قریب نہ رکھیں، ان چھوٹے بھائیوں کو قریب نہ رکھیں اور ہمیں وہ مقام اور رتبہ دے دیں۔ بنیاد اس کی حسد تھی۔ اپنے ابا کو اس حوالے سے وہ بھٹکا ہوا اور غلط راستے پر کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالا جائے، یا پھر اس کو پھینک دیں کسی ایسے علاقے میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تو پھر تمہارے ابا کی توجہ تمہیں خالی اور صاف ملے گی، وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم اس کے بعد ہو جانا اچھے اور نیکوکار۔ اب مشورہ کیا ہوا کہ قتل کر دیں یا دور دراز کے کسی علاقے میں پھینک کر آ جائیں۔ وہیں سے چونکہ بردہ فروشی کا نظام کسی زمانے میں تھا، بردہ فروش، بچے لے جانا اور جا کر بازاروں میں بیچ دینا، کسی کو پکڑ لیا اور جا کر بازار میں غلام بنا کر بیچ دیا، تو یہ سسٹم تھا اس زمانے میں۔ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، کسی دور کے علاقے میں پھینک دیتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں۔ تو قال قائل منہم، اگلی آیت کہتی ہے کہ کسی کہنے والا نے کہا کہ نہیں، یوسف علیہ السلام کو قتل نہیں کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے کسی دور کے کنویں میں پھینک دو، يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ، اسے اٹھا لیں گے کوئی آنے جانے والے قافلے، اگر تم کچھ کرنا ہی چاہتے ہو تو۔ مشورہ یہ ہو رہا ہے کہ قتل کر دیں یا ملک بدر کر دیں، کہیں دور پھینک کر آ جائیں۔ لیکن ایک نے ان میں سے کہا، کہتے ہیں وہ سب سے بڑا جو تھا، یہودا اس کا نام آتا ہے، کہ وہ جو بڑا تھا اس کے دل میں تھوڑا رحم تھا، اس نے کہا کہ نہیں، قتل کرنا مناسب نہیں ہے، یہ تو بڑا گناہ ہو جائے گا، کسی دور پھینک دیں، اور کوئی مسافر، کوئی راہ چلتے ہوئے لوگ اس کو لے جائیں گے اور کہیں بیچ دیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ دیکھیں یہاں ان لوگوں نے جو مشورہ کیا ہے وہ بنیادی اس کے اندر حسد اور رقابت کی جو کار فرما تھی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنے ابا جان کی توجہ مل جائے، اور ہمارے ابا جان ہماری طرف توجہ نہیں کرتے، ان کی طرف زیادہ توجہ کرتے ہیں، اور ماں باپ کی توجہ حاصل کرنا کوئی گناہ کا کام تو نہیں ہے۔ اور پھر نبی تھے، یعقوب علیہ السلام نبی تھے، نبی کی توجہ حاصل کرنا یہ بھی کوئی برا کام نہیں ہے، کام تو اچھا ہے۔ اپنے والدین کی رضا حاصل کرنا، اپنے والدین کا قرب حاصل کرنا، یا وقت کے نبی کا قرب حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، اچھا کام ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس کا طریقہ کار غلط ہے۔ اصل مسئلہ یہاں آ کر بگڑتا ہے کہ ان لوگوں نے جو طریقہ سوچا تھا وہ طریقہ کار غلط تھا، کہ اپنے باپ کو کیسے راضی کرنا ہے، اور یا پھر ایک پیغمبر ہے، ایک نبی ہے، اس کی حیثیت پیغمبر کی ہے، تو اس کو کیسے راضی کریں، اس کی رضا کیسے حاصل کریں، اس کے لیے ان لوگوں نے طریقہ یہ صحیح نہیں اختیار کیا تھا۔ تو اصل چیز نیت تو اچھی تھی۔